کیا اذان کے وقت خواتین کو سر پر دوپٹہ لینا جائز ہے، واجب ہے، یا ہمارے دین میں اس کا کوئی حکم ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تو کیا گناہ گار ہوتی؟ دیکھیے گا بیٹا، اذان کے وقت سر پر دوپٹہ لینا ہمارے یہاں کی ایک رسم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید ایسی ارشاد نہیں فرمائی ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو تو عورت کو سر پر دوپٹہ لینا ضروری ہے یا وہ گناہ گار ہوگی۔ ہمارے دین میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لہذا اس مسئلے کو دین سے ریلیٹ نہ کیا جائے۔ یہ ایک رسم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کے اندر یاد رکھیے گا خواتین کے لیے ذکر و اذکار کرنے کے اندر دوپٹہ شرط نہیں ہے۔ صرف نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب اس نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، اپنے سر کو ڈھانپنا ہے۔ نماز کے علاوہ جب خاتون اپنے گھر میں ہے، ظاہر ہے باہر نکلے گی تو اس نے پردے کا لحاظ کرنا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر ہے تو اس وقت ذکر کرنا ہے۔ اس کے لیے نہ طہارت فرض ہے، یعنی وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، کرے گی اچھا، نہیں بھی کرتی تو کوئی ہمارے دین نے لازم قرار نہیں دیا، وہ ذکر کر سکتی ہے۔ نہ سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے، بغیر دوپٹے کی بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی خواتین کو سر ڈھانپنے کی کوئی قید ہمارے دین نے نہیں لگائی، بلکہ وہ قرآن پاک کو بغیر سر ڈھانپے بھی پڑھ سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ اور اسپیشلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک عام حالت میں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھی مخصوص ایام میں بھی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل قریب ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے، یہ سن رہی ہوتی۔ تو ہمارے دین میں اس مسئلے میں بالکل ایک نرمی ہے کہ خواتین کے لیے سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جب اذان کی آواز آ رہی ہو تو اگر کوئی خاتون سر ڈھانپتی ہے، ایک رسم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی نہیں ڈھانپتی نہ وہ گناہ گار ہوگی، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا وبال ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے اذان سنتے ہوئے جس چیز کے احکامات جاری کیے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا جب اذان سنیں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، کہ اس وقت انسان جو مؤذن کہہ رہا ہے اس جملے کو پیچھے پیچھے اس کا جواب دے، وہی پڑھے۔ جیسے مؤذن اللہ اکبر کہے، آپ اللہ اکبر پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جب اذان مکمل ختم ہو جائے تو حدیث میں حکم ہے پھر درود پاک آپ پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اس کی فضیلتیں، یہ اصل طریقہ ہے جو ہمارے ایک سنت رکھا ہے۔ اذان سنیں، اس کا جواب دیا جائے۔ نمبر 2، اذان کے بعد درود پاک پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ اگر ہم اس اصل سنت کو چھوڑ دیں اور اپنی رسموں کو ضروری قرار دینے لگ جائیں تو یہ چیز پھر کہیں نہ کہیں بدعت کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سنت کو فوت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اذان کے وقت جواب اذان کا دینا ہے، سر آپ کا دوپٹہ ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد درود پڑھ کے دعا آپ نے پڑھنی ہے جو اذان کے بعد ذکر آئی ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور ایک ضمناً بات بھی بتا دوں، ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت اذان ہو گئی اس کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یعنی آپ نے اذان سنی، اس کا جواب دیا، درود پڑھا، اذان کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، کوئی بھی دعا مانگی، تو یہ قبولیت کا بھی وقت ہے۔ اور ہمارے یہاں رسموں کو اختیار کر کے سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس رسم کے اوپر اتنا زور دے دیا جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو دیکھا اذان کے وقت اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا تو گھر میں ہی اس کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ آپ دوپٹہ سر پہ رہیں، اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی ہمارے دین میں اس کا حکم نہیں ہے، نہ عورت پر لازم رکھا ہے کہ وہ اذان سنتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپے۔ یہ ایک رسم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔